پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے، رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، اب لوٹنے والے کی مرضی ہے جتنا چاہے درود پاک پڑھے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ مزید اصحاب کہف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے نام کیا تھے، آئیے اس کے بارے میں شہزاد بھائی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الکریم بھائی، میں یہاں پہ ایک بات جو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اصحاب کہف کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر، اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ کتنی پیاری سی بات ہے۔ اب جیسے نوید بھائی نے بھی بیان فرمایا، ہمارے عتیق بھائی نے بھی واقعہ بیان فرمایا، تو ان کی تعداد، تو اس کے حوالے سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ 15 سورہ کہف، آیت نمبر 22۔ ماشاءاللہ۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے بہت پیارے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کی تعداد کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پیارے صحابی ہیں، بے شک بے شک اور بے شک۔ مفسر قرآن بھی ہیں۔ اچھا، اس میں تعداد کے حوالے سے کہ ایک روایت کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد جو ہے نا وہ 7 تھی، اور ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے نام جس زبان میں ہیں تھوڑے مشکل تو ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ 7 اصحاب نفوس قدسیہ: مکسل مینا، یملیخا، ماشاءاللہ مرتونس، بینونس، ماشاءاللہ۔ ساری نونس، زونمانس، کشفیتت نونس، کیا بات ہے۔ یہ ان کے نام ہیں۔ اور جو ان کا کتا جس کا ذکر ہوا اس کا نام تھا قطمیر۔ اچھا، ان کی جو مبارک نام ہے ان کی بڑی برکتیں بیان کی جاتی ہیں، تو کچھ ان کی ناموں کی برکتوں کا کوئی تذکرہ فرمائیں۔ ان کے ناموں کے حوالے سے کہ جو برکتیں ہیں، بزرگان دین رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں بیان فرماتے ہیں، اور عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر یعنی مال پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، اللہ اللہ اللہ۔ اور اس کے علاوہ کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتے، اللہ اللہ اللہ۔ بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہیں آگ لگی ہو، آگ لگ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ پاک کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے عموماً روتے ہیں تو بچے روئیں اگر، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے نام بہت مفید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا برکتیں ہیں اللہ والوں کے ناموں میں بھی، اللہ کریم نے برکت رکھی ہے، اور علماء کرام نے ان کے نام کے فضائل بیان فرمائے۔ الحمدللہ، کیا بات ہے۔ ابھی ہم نے سنا اصحاب کہف کے نام اور ان کی برکتیں۔ اب آئیے ایک بڑی پیاری اور خوبصورت نقطہ اس واقعے کا یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، تو اس کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جی نوید بھائی، وہ کتا جنت میں جائے گا؟ جی بالکل،
اس کے بارے میں تفاسیر وغیرہ میں آیا کہ یہ کتا بھی ان کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود بھی جنتی ہیں. اللہ والوں کے ساتھ رہنے والا محروم نہیں رہتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے عرض کی نا کہ انسان تو انسان، جانور بھی محروم نہیں رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا. یہ باعور کون؟ جی بلعم بن باعور یا بلعم بن باعورہ یا پھر بلعم باعور. تو یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا. اچھا. اور اتنا اس کا مطلب ہے کہ مرتبہ تھا کہ یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تحریریں دیکھ لیا کرتا تھا. نہیں بھائی اتنا بڑا اس کو مرتبہ تھا اور بہت بڑا عالم تھا. اس کی دعا قبول ہوا کرتی تھی. جو دعا مانگتا وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی تھی. لیکن اس پر بدبختی غالب آئی اور اس نے مال و دولت کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کی قوم کے اکسانے پر اس نے جو ہے نا بد دعا کرنا چاہی. اللہ 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 اللہ. تو ہوا یہ کہ یہ اپنی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ نکالتا، ان کے ہلاکت کے لیے دعا کرتا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بجائے موسیٰ علیہ السلام کے وہ اپنے لیے بد دعا کرنے لگا. مطلب اپنا نام زبان سے اپنا نام لے کر کہ بجائے ان کے مجھے ہلاک کر دے. جو دعا کرتا وہ اس کے اپنے حق میں. قوم نے کہا کہ بلم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری زبان پر اختیار نہیں ہے. میں دعا تو وہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میرے زبان سے نکل جاتا ہے. اور چونکہ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا مقبول ہوئی اور یہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی. تو یہ بلعم بن باعور جو تھا، اصحاب کہف کے کتے کو اس کی شکل میں جنت میں داخل کر دیا جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اصحاب کہف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتا بلعم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعم باعور اس کتے کی شکل میں دوزخ میں پڑے گا. اس نے اولیاء کرام کا ساتھ دیا، ان کی صحبت اٹھائی، اس کو یہ مرتبہ ملا کتے کو، اور اس نے عالم دین ہو کر بھی اللہ والوں سے جو ہے وہ دشمنی مول لی، ان کا برا چاہا، اور حال یہ ہوگا کہ وہ اسی کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ مان والحفیظ. اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا، اللہ پاک نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور بلعم باعور نے محبوبان خدا سے دشمنی کی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند جانور جنت میں جائیں گے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی؟ اس کے علاوہ بھی اور جانور ہیں جن کا تذکرہ ہوا کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو ان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اونٹنی قصوہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. کیا بات ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزے کے طور پر پہاڑ سے نکلی تھی، وہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصحاب کہف کا کتا یہ بھی جنت میں جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوشت جسے ہم عام زبان میں حمار یا گدھا کہتے ہیں، تو یہ دراز گوشت بھی جنت میں جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اس مچھلی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں جانوروں کو انبیاء سے اولیاء سے جب نسبت ہوتی گئی تو ان کو بھی جنت میں داخلہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے. بے شک. اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ پاک کے پیاروں کے لیے وقف کر دی تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی. زمین اور کتا زندگی وقف کرنے کی وجہ سے شان والے ہو گئے. اگر انسان اپنی زندگی اللہ پاک کی رضا کے لیے دین کے لیے وقف کر دے تو انشاءاللہ الکریم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے. ایک تو اولیاء کرام کی نسبت، ان کی صحبت، اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے محروم نہیں رہے گا. اور جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمہ میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. اچھا نوید بھائی، محبوبہ نے خدا سے محبت. جی اب ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، اس پاک کی 11ویں بڑا اہتمام ہوتا ہے، کھیر بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. یا ابھی داتا صاحب کا عرس چل رہا ہے، یا اور اولیاء کرام ہیں، عبداللہ شاہ غادی بابا کراچی کے اندر ہیں، اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز میں، بڑے بڑے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو اس تعلق کی بھی ہمیں برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ ضرور ملیں گی. سبحان اللہ. یہ بالکل واضح اور صاف روایتیں ہیں اور یہ واقعہ بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کی جو ہے نا وہ غمازی کر رہا ہے کہ انسان اللہ والوں سے اگر لو لگا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نسبت کی برکت سے یہ دنیا میں بھی ان کی جو ہے نا صحبت کا فیض اٹھائے گا، ان کے فیضان سے مستفیض ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. اور ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جنت میں بھی داخل انشاءاللہ تعالیٰ. جب اللہ کریم نے اولیاء
سے محبت کرنے والے کتے کو محروم نہ رکھا، قرآن میں اس کا ذکر کیا. تو آج اگر ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیسے محروم ہو جائیں گے؟ تو نیک بندوں کی محبت کی بڑی برکتیں ہیں.